السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں جاسوسی کی دنیا کی شاہکار کہانی آفٹر دی اسٹورم قسط نمبر 3۔ معزز سامعین حضرات، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ منگل تک اسے کئی کام اور نمٹانے تھے۔ سب سے پہلے اس نے دی اسٹار کے ریکارڈ روم سے اپنے نوٹس مکمل کیے۔ جمعرات اور جمعے کو وہ دفتر میں دیر تک رکا اور کام نمٹا کر ہی دم لیا۔ اس نے ایک چارٹ بنایا جس میں اغوا کی ہر مشہور واردات کے حقائق درج کیے، مختلف عنوانات کے تحت۔ اس میں اغوا ہونے والوں کے نام اور ان کی عمریں تھیں۔ ہر جرم کا علیحدہ علیحدہ محرک تھا، طریقہ کار کی مختلف وضاحت تھی اور آخر میں ہر واردات کا انجام درج تھا۔ جمعے کی رات اس کام سے فارغ ہوتے ہوئے اسے 10 بج گئے۔ وہ چوکیدار کو لائبریری کی چابی دے کر باہر نکل گیا۔ باہر آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ کلب جانے کے بجائے سیدھا گھر جائے گا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کلب میں 5:30 بجے سے جو وقت اور پیسہ برباد کرتا تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ اسے زندگی کے تھکا دینے والے معمولات کی تلافی کے لیے کوئی دلچسپی میسر نہیں تھی۔ اب یہ پروجیکٹ اس کی ہابی بن گیا تھا۔ اسے دفتر سے 2 دن کی چھٹی کے لیے جواز بھی تلاش کرنا تھا، چنانچہ اس نے ہفتے کی سہ پہر پیٹ میں شدید درد کی شکایت شروع کر دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے اس کا پیچش کا مرض پھر ابھر آیا ہے۔ برسوں پہلے بنکاک میں اسے شدید پیچش ہوئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً ہر سال گرمیوں میں اسے پیچش کی شکایت ہو جاتی تھی۔ اس کا علاج بس یہ تھا کہ وہ چند روز آرام کرتا اور امیٹیشن کے انجیکشن لگواتا تھا۔ اس روز اس نے دفتر سے جلدی چھٹی لی اور یہ بھی بتا دیا کہ ممکن ہے اگلے ہفتے کے دوران اسے چھٹیاں کرنی پڑیں۔ عام حالات میں چھٹیوں کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا پڑتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے ملازمت سے رضا کرانہ دستبردار ہونے کی بنا پر مسٹر سو اس بار میڈیکل سرٹیفکیٹ پر اصرار نہیں کریں گے۔ اتوار کا دن اپنے جمع کردہ حقائق کو باقاعدہ ترتیب دینے اور ان کا تجزیہ کرنے میں گزرا۔ پھر سے رینٹ کار فون کر کے معلوم کہ اسے 24 گھنٹے کے لیے کار کرائے پر مل سکتی ہے۔ اسی شام اسے کار مل گئی۔ وہ 2 سال پرانی فوکس ویگن تھی۔ اس کے لیے جو رقم اس نے جمع کرائی اس پروجیکٹ پر اس کی پہلی سرمایہ کاری تھی۔ رات اس نے کار ایک پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی۔ صبح 6 بجے اٹھا اور تیار ہوا۔ اس نے 8x30 کی دوربین نکالی اور پھر جا کر کار نکال لایا۔ وہ کار میں بیٹھ کر بندرگاہ کے قریب واقع سرنگ کی طرف گیا۔ یہ سرنگ بمبئی کو پونا سے ملاتی تھی۔ سرنگ عبور کر کے اس نے پونا کے پرسکون مضافاتی علاقے کا رخ کیا۔ کہنے کو وہ علاقہ پونا کی حدود میں تھا، لیکن در حقیقت پونا سے کافی دور تھا۔ کواری ہل سلیقے سے بنا ہوا اپارٹمنٹ ہاؤس تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک اونچا ٹیلا تھا۔ وہ ٹیلے کی طرف چلا گیا۔ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن دوربین کی مدد سے وہ بخوبی کواری ہل کا جائزہ لے سکتا تھا۔ ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی۔ 3 منٹ کے جائزے کے بعد وہ قائل ہو گیا کہ وہاں حفاظتی انتظامات بے حد مکمل ہے۔ احاطے کی دیواروں کے اوپر 10 فٹ اونچا خاردار جنگلہ تھا۔ ایک کمرہ گیٹ پر تھا جو یقینی طور پر محافظوں کے قبضے میں تھا۔ ذرا دیر بعد اسے مسلح پہرے دار بھی نظر آ گیا۔ اسے کوئی مایوسی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کا منصوبہ ہی اور تھا۔ وہ 20 منٹ تک کمپلیکس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس وقت پہرے داروں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 7:30 بجے اس نے دوربین نگاہوں سے ہٹائی۔ اب اسے کچھ اور چیک کرنا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کر اسی طرف چل دیا جہاں سے آیا تھا۔ کواری ہل کے سامنے ایک چھوٹا سا شاپنگ سینٹر تھا اور وہ ایک سپر مارکیٹ، ایک پوسٹ آفس اور نیو یارک کے فرسٹ نیشنل سٹی بینک کی ایک شاخ تھی۔ اس نے گاڑی ایک طرف پارک کی اور انجن بند کر کے انتظار کرنے لگا۔ اپارٹمنٹ کمپلیکس کے پام کے درختوں کی وجہ سے نظروں سے اوجھلتا، مگر اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ قریب سے کمپلیکس کا جائزہ لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ دکانیں بھی کھلی نہیں تھیں، کبھی کبھی کوئی کار گزرتی، اس کے علاوہ ہر طرف سناٹا تھا۔ 8 بجنے میں ٹھیک 5 منٹ تھے کہ سبز رنگ کی پلائی ماؤتھ کواری ہل کے ڈرائیو وے میں مڑی۔ 2 منٹ بعد کار باہر آئی۔ وہ صرف چند سیکنڈ کے لیے کمپلیکس کی سیکورٹی چیک پوسٹ پر رکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی مین روڈ پر موڑنے سے پہلے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا اور پھر گاڑی کواری ہل روڈ پر لے آیا۔ جے کے لیے مہلت بہت تھی۔ اسے کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی جو سر جھکائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ڈیوڈ کیلی تھا۔ جے نے اپنی کار سبز پلائی ماؤتھ کے پیچھے لگا دی۔ کچھ دیر بعد جے بندرگاہ کے قریب واقع ایک پارک میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ دوربین اس کی نگاہوں سے لگی ہوئی تھی۔ کوئی اسے دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ وہ بندرگاہ کا نظارہ کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کا ہدف امریکی قونصل جنرل کی عمارت تھی۔ اسے عمارت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو انگریزی حروف ایل کی شکل کی اس عمارت کے نقشے کا جائزہ لے رہا تھا۔ 8:21 پر سبز پلائی ماؤتھ عمارت میں داخل ہوئی اور انیکسی کے گراج کی طرف چلی گئی۔ یہ نے سرنگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی پلائی ماؤتھ کو اوورٹیک کر لیا اور اس سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا۔ اب مزید جائزہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو معلوم کرنا چاہتا تھا معلوم کر چکا تھا۔ ڈیوڈ کیلی ایک لمحے کے لیے بھی حفاظتی انتظامات سے دور نہیں رہتا تھا۔ گھر سے آفس تک اس کا سفر ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک کا سفر تھا اور دونوں قلعے ناقابل تسخیر تھے۔ جے کوئی صورتحال سے مایوسی نہیں ہوئی، اس کے لیے وہ چیلنج تھا اور ایک بات کی تصدیق ہو گئی تھی، ڈیوڈ کیلی بہت اہم تھا اور بہت قیمتی شکار تھا۔
سعادت منگل کی صبح سویرے ہی جے کو لینے کے لیے اس کے فلیٹ پہنچ گیا۔ بلیو ہیون کی جیٹی پر پہنچے جہاں صدائے کشمیر موجود تھی۔ وہ کار سے اترے، اپنے بیگ اٹھائے اور بوٹ بوائے کو آواز دی جو کشتی کی مرمت کر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ جیٹی پر کھڑے ہونے والی کشتیوں کے مالکان مل کر ادا کرتے تھے۔ وہ کشتیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور بوقت ضرورت مرمت کے سلسلے میں چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ ٹھیک تو ہو رامو؟ سعادت نے لڑکے سے پوچھا۔ افیم چل رہی ہے؟ افیم؟ رامو نے بناوٹی حیرت سے دیکھا۔ ہاں بیٹا افیم، مجھے معلوم ہے تم افیم سے شغل کرتے ہو، سعادت نے کہا۔ وہ جیسے مخاطب ہوا۔ اتوار کا دن رامو کے لیے بہت مصروف ہوتا ہے، اس لیے کہ پیر کو چھٹی کرتا ہے۔ اس کے افیم کے شوقی میں پرواہ نہیں، بشرط یہ کام ٹھیک کرتا رہے۔ رامو نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے دونوں کے بیگ چھوٹی کشتی میں رکھے اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جے نے کشتی میں بیٹھنے کے بعد سعادت سے پوچھا، اگر تم کبھی پیر کو تفریح کا پروگرام بناؤ تو اپنی بوٹ تک کیسے پہنچو گے؟ یہ تو رامو ہی بتائے گا۔ کیوں رامو؟ میری کشتی یہاں موجود رہتی ہے، آپ خود اسے استعمال کر سکتے ہیں، رامو نے جواب دیا۔ وہ انہیں صدائے کشمیر تک لے گیا۔ بوٹ میں پہنچتے ہی سعادت نے دونوں انجن سٹارٹ کر دیے۔ جے نے سیلون کی طرف جانے والا دروازہ کھولا اور دونوں بیگ وہاں پہنچا دیے۔ ذرا دیر بعد کشتی پانی پر دوڑ رہی تھی۔ سعادت نے اس کی رفتار کم رکھی تھی۔ وہ جنوب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ چھوٹا جزیرہ گزر گیا جہاں انہوں نے گزشتہ ہفتے پکنک بنائی تھی۔ اب وہ کھلے سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ جے کاکپٹ میں سعادت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بیئر کی بوتل تھی۔ دوپہر کے وقت وہ مشرقی ساحل کے قریب پہنچے۔ وہاں پانی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو کوئی 500 فٹ بلند ہوگی۔ اس کی دوسری طرف جنوبی رخ پر ایک کٹا پھٹا ساحل تھا۔ سعادت نے بوٹ کا رخ موڑا اور بوٹ ساحل کے متوازی دوڑ رہی تھی۔ چند منٹ بعد جے کو نظر آ گیا کہ سعادت کو کیا جستجو تھی۔ وہ جنوب کی سمت چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹی تنگ سی کھاڑی تھی جس کے اختتام پر ایک بلند چٹان جیسے راستہ روکے کھڑی تھی، مگر چٹان کے پہلو میں ایک تنگ راستہ تھا۔ قریب سے دیکھنے والے کے لیے بھی امکان یہی تھا کہ اسے نظر نہیں آئے گا۔ سعادت نے بھی اسے اتفاقاً دریافت کیا ہوگا۔ سعادت نے تنگ راستے کے قریب صدائے کشمیر کا لنگر گرا دیا۔ اب پاؤں پاؤں چلنا پڑے گا، اس نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ وہ تنگ راستے سے گزرے جو اندر کی تاریکی کی وجہ سے چٹان ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہاں پانی بس گھٹنے گھٹنے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین اچانک ہی بلند ہو گئی تھی۔ اندر راستہ خاصا کشادہ تھا۔ وہ چٹانوں سے گھرا ہوا ایک ہال سا تھا جو آگے بند ہو گیا تھا۔ دائیں سمت والی چٹان ایک دیوار کی شکل میں تھی۔ سعادت نے ٹارچ روشن کر لی۔ یہاں تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی ہے؟ اس نے جے سے پوچھا۔ جے نے بہت باریک بینی سے گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر بولا نہیں۔ غور سے دیکھو، سعادت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ صورتحال سے لطف لے رہا تھا۔ جے کو غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ نہیں بھائی، مجھے تو کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ سعادت نے دائیں جانے والی چٹانی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بظاہر ایک پتلی سی دراڑ تھی جو غور سے دیکھنے پر بھی نظر نہیں آتی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، سعادت نے کہا اور دراڑ کی طرف بڑھ گیا۔ جے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دراڑ میں سے گزرا بھی جا سکتا ہے، لیکن قریب پہنچ کر اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ دراڑ میں گھسا جا سکتا تھا۔ دراڑ میں سے گزر کر وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ بہت کشادہ جگہ تھی جس میں 500 افراد بھی سما سکتے تھے۔ یہ تو جادو ہو گیا، وہ بڑبڑایا۔ جانتے ہو، یہ اسی اونچی پہاڑی کا حصہ ہے جو ابھی تم نے دیکھی تھی۔ یہ اسی کی کھو ہے۔ جے تو ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے سعادت کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ بس میں اتفاقاً ادھر آ نکلا تھا، سعادت نے کہا، اور یقین کرو یہاں کا حال دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی انسان کے قدم یہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا اس بات کا، جے نے کہا۔ وہاں سیلین کی بو تھی، خنکی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ظاہر دھوپ کے وہاں پہنچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہ بھی بڑی بات تھی کہ وہاں گھٹن نہیں تھی۔ جے کے لہجے میں عجیب سی سنسنی دوڑنے لگی۔ یہ جگہ اس کے منصوبے کے لیے ہر اعتبار سے آئیڈیل تھی۔ وہ سعادت کی طرف مڑا۔ چلو واپس چلیں۔ وہ کھو سے باہر آئے۔ پانی کچھ بڑھ گیا تھا، انہیں بوٹ تک تیر کر جانا پڑا۔ بوٹ تک پہنچ کر انہوں نے سینڈوچ نکالے اور سیلون میں میز پر جا بیٹھے۔ جے نے اپنے لیے بیئر کی بوتل بھی نکال لی تھی۔ کھانے کے بعد سعادت نے خود ہی موضوع چھیڑا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے جے؟ ہاں، تمہارے آنے کی 2 وجوہ تھیں۔ ایک یہ کھو دیکھنا، سو میں نے تمہیں کھو دکھا دی۔ اب بولو، میں تو اپنے حصے کا کام کر چکا۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ گئے ہو۔ میں صرف یہ سمجھ چکا ہوں کہ تم ان دنوں کچھ عجیب سے ہو رہے ہو۔ کیوں؟ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ دیکھو، جس وقت اس مقام کا تذکرہ ہوا تھا اس وقت ہمارے درمیان احمقانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ہمارے درمیان اغوا برائے تاوان کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں ایک ایسی جگہ معلوم ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا، جو یرغمالی کو چھپانے کے لیے مناسب ترین ہے۔ اب میں تم سے متفق ہوں۔ تم نے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ تم اسے گفتگو کہتے ہو؟ وہ نیری بکواس تھی، سعادت نے احتجاج کیا۔ یہاں میں تم سے اتفاق نہیں کروں گا، خدا کی پناہ تم سنجیدہ ہو بھائی۔ میں سنجیدہ نہیں تھا۔ دیکھو سعادت، اب مجھے چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹو۔ پیچھے کس چیز سے؟ اس خیال سے جو پکنک کے دوران تم نے میرے دماغ میں ٹھونسا تھا۔ میں اس وقت سے مسلسل اس پر غور کرتا رہا ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ میں نے اس پر بھرپور کام کیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تمہارے خواب کو اپنایا، اسے حقیقت میں ڈالنے کی ترکیبیں سوچی، اور یقین کرو میرا منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ تم کہاں کی ہانک رہے ہو؟ سعادت کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میرا خیال ہے
تم کسی تک اندازہ لگا چکے ہو۔ جے نے نہایت اطمینان سے کہا، خیر میں 2 ٹوک بات کروں گا۔ میں کسی کو اغوا کرنا چاہتا ہوں اور اغوا کرنے کے بعد اسے یہاں لا کر رکھنا چاہتا ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ خدا کی پناہ، سعادت بے چینی سے بولا، کیا بات کر رہے ہو جے؟ اگر میں تمہیں قائل کر سکوں کہ میرا منصوبہ بے جھول ہے تو میرا ساتھ دو گے؟ جے نے پوچھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قائل نہ کر سکو تو بات ہی ختم کر دوں گا، اس لیے کہ تمہارے بغیر منصوبے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اغوا، میرے خدا جے، یہ تمہیں کیا سوجھی؟ چاہو تو مایوسی کی انتہا سمجھ لو۔ دیکھو سعادت، ہم ایک دوسرے سے سچ بولیں گے۔ تم بتاؤ تمہاری مالی ابتری کس درجے کی ہے؟ انتہائی درجے کی، سعادت نے جواب دیا۔ میں بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ کسی نے مجھے کاروبار کے لیے قرض دیا تھا۔ پنجاب میں جو میں نے سرمایہ کاری کی اسکیم شروع کی تھی وہ رقم اس میں لگا دی، وہ بھی ڈوب گئی۔ میں وہاں سے تباہی سے تو بچ نکلا وزیر اعلیٰ کی وجہ سے، لیکن یہ قرض بہرحال واجب الادا ہے اور مجھ پر قرض کی ادائیگی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ فرنیچر کا کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے، میں وہ رقم دکان بیچ کر بھی پوری نہیں کر سکتا۔ کشتی بھی بیچ دوں تو بات نہیں بنے گی۔ سنو جے، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، یہ سب کچھ تو میری بیوی کو بھی معلوم نہیں۔ میں تو پھر سرمایہ کاری کی ایک اسکیم شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ پنجاب کی طرح؟ جے نے پوچھا۔ وہاں جو کچھ بھی اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی تھی، کچھ چلتی ہوئی انڈسٹریز خریدی تھی۔ کسی نے افواہ پھیلا دی تو اپنا سرمایہ واپس مانگنے والوں کی قطاریں لگ گئی۔ میرے پاس اثاثے تھے، کیش نہیں تھا، کہاں سے دیتا؟ بس صورتحال بگڑتی چلی گئی، سب کچھ لٹ گیا۔ کچھ میرے پارٹنرز نے بھی گڑبڑ کی تھی، وہ تو وزیر اعلیٰ کا سہارا نہ ہوتا تو جیل میں سڑ رہا ہوتا میں۔ اس نے بر وقت مجھے نکل بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، صرف میری محبت میں نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں اس کا نام بھی آئے، کیونکہ وہ پوری طرح ملوث تھا۔ تمہارے اثر و رسوخ کے بارے میں بات ہوگی، جے نے کہا۔ پہلے میں اپنی صورتحال بتا دوں۔ میری ملازمت جاتی رہی اور دوسری ملازمت کا حصول کوئی آسان کام نہیں، ملی بھی تو ڈھنگ کی نہیں ہوگی۔ میں ابھی مالی طور پر پریشان ہوں اور اس پریشانی سے نجات چاہتا ہوں۔ حل میرے پاس ہے، بشرط یہ کہ تم میرا ساتھ دو۔ سعادت نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تو تم سنجیدہ ہو؟ بالکل ہوں۔ تم میرا ساتھ دو، تمہارا قرض بھی اتر جائے گا اور بادشاہوں کی سی زندگی بھی گزارو گے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم منصوبے کے لیے کیوں ضروری ہو۔ مجھے تم سے 3 کام لینے ہیں۔ ایک تو میں یہ جگہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، دوسرے تمہاری ووٹ ضروری ہے، اور تیسرے کشمیر کے وزیر اعلیٰ سے تمہارے تعلقات سے استفادہ کرنا ہے۔ اب بتاؤ اس سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس سے عرصے سے رابطہ نہیں، لیکن تعلقات بہرحال اچھے ہیں۔ تم کشمیر جا کر اسے مل سکتے ہو؟ مل سکتا ہوں، لیکن کیوں؟ بات سنو، چند روز میں میری تحقیق مکمل ہو جائے گی، پھر میں تمہیں منصوبے کی افادیت پر قائل کر سکوں گا۔ تو اس میں صرف میں اور تم شامل ہیں؟ سعادت نے پوچھا۔ ہمیں 2 افراد کی ضرورت ہوگی، میں صفدر کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ صفدر؟ دیکھو، ہماری گفتگو میں شریک تھا، اسے باہر چھوڑنا منصوبے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور پھر میں اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ کیا وہ شامل ہو جائے گا؟ ہماری طرح وہ بھی ضرورت مند ہے نا؟ صورتحال یہ ہوگی کہ تم اور میں سینئر پارٹنر ہوں گے۔ تم سے میں وہ 3 کام لوں گا جن کا ابھی تذکرہ کیا ہے، باقی سب کچھ میرے ذمے، یرغمالی کے انتخاب سمیت اور شاید ہتھیاروں سمیت۔ بس ایک ریوالور ہوگا، اور ریوالور کہاں سے آئے گا؟ یہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو چکا۔ ادھر دیکھو۔ جے نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بھاری لفافہ نکال لیا۔ اس میں کوئی بھاری چیز لپٹی ہوئی تھی، لفافے پر تیل کے دھبے بھی تھے۔ جے نے پیکٹ کھول کر ریوالور نکالا تو سعادت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ پرانی طرز کا سروس ریوالور تھا، لیکن کسی کی کھوپڑی تک اڑا سکتا ہے۔ جے نے فخر لہجے میں کہا، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا بھائی؟ یہ میرے پاس 30 سال سے ہے اور اس میں سے ایک بار بھی گولی نہیں چلائی گئی۔ جے نے ریوالور کو ہاتھوں میں تولا۔ وہ بہت بڑا اور بھاری ریوالور تھا، 1 فٹ لمبا اور بھرا نہ ہونے کے باوجود 1.25 سر وزنی۔ میرا ستیلا باپ کہتا تھا کہ اس صدی میں اس سے بھاری ریوالور نہیں بنایا گیا۔ میرے ستیلے باپ نے اسے ایک یونانی ملا سے چھینا تھا۔ یونانی ملا نے اسے جاپان میں خریدا تھا، یعنی اس کا سراغ کسی کو نہیں مل سکے گا۔ تو یہ تمہیں تمہارے ستیلے باپ نے دیا تھا؟ سعادت نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں نے ایمونیشن کے 50 راؤنڈز میں چرایا تھا۔ میں نے سوچا تھا اسے اپنے ستیلے باپ کو شوٹ کروں گا۔ سعادت کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ آج تو تم حیران کر دینے کے موڈ میں ہو۔ میں ان دنوں 10 سال کا تھا اور مجھے اپنے ستیلے باپ سے شدید نفرت تھی۔ میں سوچتا تھا جب بھی موقع ملا اسے سوتے میں شوٹ کر دوں گا۔ میں نے ریوالور چرایا اس لیے کہ یہ غیر قانونی طور پر اس کے پاس تھا اور وہ پولیس میں چوری کی رپورٹ بھی درج نہیں کرا سکتا تھا۔ مگر جب میں نے مشق کی تو پتہ چلا کہ نہ مجھ سے ریوالور اٹھایا جا رہا ہے نہ ٹریگر دبایا جا رہا ہے، سو میں نے اسے چھپا دیا کیونکہ اس سے پیچھے چھڑانا آسان نہیں تھا۔ تب سے ہی میرے پاس ہے، اسے نیا ہی سمجھ دو۔ میں اسے تیل دیتا رہا ہوں، اس کی صفائی کرتا رہا ہوں، لیکن کبھی استعمال نہیں کیا۔ میرا خیال ہے اب یہ استعمال ہوگا۔ اب میں اسے چلانے کی مشق کروں گا 30 سال بعد۔ چلو نا، ابھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ ویئر کی بوتلیں لگاؤ۔ وہ دونوں اوپر عرشے پر چلے آئے۔ جے نے ریوالور لوڈ کیا۔ سعادت بوتلوں کے بجائے کچھ خالی ڈبے لے کر آیا۔ اس نے خالی ڈبہ پانی پر اچھالا۔ ڈبہ چلنے میں لہروں پر ہلا جلا، پھر ٹھہر گیا۔
जे ने रिवाल्वर बुलंद किया और बड़ी एहतियात से निशाना लेते हुए फायर कर दिया। झटका इतना शदीद था कि वो लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हटा। आवाज़ बहुत जोरदार थी। गोली डब्बे से काफ़ी ऊपर से गुजरी थी। जे ने दूसरी बार बोट की रेलिंग पर हाथ टिकाकर घुटनों के बल बैठते दूसरी गोली चलाई। गोली इस बार भी ऊंची गई, लेकिन हदफ से निस्बतन काफ़ी करीब थी। तीसरी कोशिश में इसने अपने बाएं हाथ से रिवाल्वर वाले हाथ को सहारा दिया। इस बार गोली डब्बे से सिर्फ 6 फीट दूर गिरी। अब तुम ट्राई करो, जे ने सादत से कहा। उन्होंने 24 फायर किए, मगर अब रिवाल्वर का वजन इनके हाथों के नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। ताहम ये बेहतर निशानेबाज साबित हो रहा था। इसने 2 बार डब्बे को निशाना बनाया था। 3 बार गोली डब्बे से महज 1 फीट दूर गिरी थी। सादत अब लंगर उठा रहा था। जे ने रिवाल्वर की नॉल साफ की, इसे तेल दिया और दोबारा लिफाफे में लपेट दिया। वापसी के सफर में सादत मोटरबोट स्टेयर करते हुए कुछ परेशान लग रहा था। बिलाखिर इसने कहा, जे ठीक है, रिवाल्वर तुम्हारे पास है, लेकिन इस मामले में अच्छी तरह गौर कर लो। अगवा बहुत संगीन जुर्म होता है। अगर हम मंसूबे के मुताबिक काम करें तो कोई ख़तरा नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, ऐसे मामला अपने अचानक ही काबू से बाहर हो जाते हैं। खबरें भी यही बताती हैं। सादत ने संजीदगी से कहा, मैंने काम पक्का किया है और मेरा ख्याल है तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो मंसूबे ज़रूर कामयाब होते हैं जो जहानत और एहतियात से बनाए जाए। अगर हर शख्स अपने हिस्से का काम ठीक तरह से अंजाम दे तो कोई गड़बड़ नहीं होती। वैसे भी मैं हर चीज़ पर नज़र रखूँगा और सिर्फ मैं मुसल्लह हूँगा। वो तो ठीक है जे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मुझ जैसे लोग ये काम कर सकते हैं। ज़रा सोचो तो, हम कौन हैं? इज्जतदार, पुरअमन और उधेड़ उम्र लोग। मैं तुम्हारे मुतालिक तो नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने कभी किसी को जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुँचाई। मैं तो तशद्दुद से दूर भागता हूँ। हम में और आदि मुजरिमों में यही फ़र्क है। इनका रुझान, इनका झुकाव होता है जुर्म की तरफ। उनके पास आसाब होते हैं, हमारे पास आसाब ऐसे नहीं कि हम ऐसे किसी मंसूबे पर कामयाबी से अमल कर गुजरें। नहीं भाई, दुनिया जानती है कि बेशतर फौजियों के आसाब ऐसे नहीं होते कि वो जंग लड़ सके। जिन्हें दलील दी, इसके लिए इन्हें तरबियत दी जाती है, फौजी मशक़ें कराई जाती हैं। यही कुछ हम भी करेंगे सादत यार। हम मशक़ करते रहेंगे यहाँ तक कि वो हमारे लिए मामूल बन जाए, हम इसमें परफेक्ट हो जाएं। फिर हमारे ज़हन में नाकामी का ख्याल तक नहीं आएगा। वैसे मैं इस टीम में एक प्रोफेशनल को भी शामिल करना चाहता हूँ, मजबूती के लिए। कम अज़ कम एक ऐसा सख्तजार आदमी हो जो दुश्वार मरहले में फ़ाइट कर सके। सादत ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। ये तो अक्लमंदी हुई, लेकिन एक अहम बात तुमने नहीं सोची होगी। अगवा करने वाले अपने शिकार को मौत की धमकी से दबाकर रखते हैं। कोई गड़बड़ हो जाए तो वो तावान से महरूम रह जाते हैं। हमारे मामले में ऐसा नहीं होगा, जे ने वसूख से कहा। एक लम्हे को फ़र्ज करो कि ऐसी नौबत आ जाती है, तो क्या ऐसे में तुम अपनी यरगमाली पर बगैर किसी इश्तियाल की गोली चला सकोगे? क्योंकि सिर्फ तुम ही मुसल्लह होगे। जे ने इसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने ये रिवाल्वर 10 साल की उम्र में चुराया था और खिलौने के तौर पर नहीं चुराया था। मैं संजीदा था, बस ट्रैगर नहीं दबा सका। मगर सादत, मैं उस वक्त भी जानता था और अब भी जानता हूँ कि मैं किसी को भी कत्ल करने की अहलियत रखता हूँ। सादत की नज़रें झुक गईं। वो शाम 4:30 बजे ब्लू हेवन पहुँचे। बोट बॉय रामू अपनी कश्ती में किनारे पर ले आया। वहाँ से वो शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में जे ने सादत से कहा कि उसे उतार दें। फिर वो सादत के बताए हुए पते पर चल दिया। सफदर अपने चचा की परचून की दुकान पर दाल चावल की बोरियां सिरका रहा था। जे को देखकर वो मुस्कुराया। ये तो अजीब इत्तेफाक हुआ। इसने कहा, ये इत्तेफाक नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कुछ वक्त निकाल सकते हो? जे ने कहा, ज़रूर। सफदर ने कहा। फिर अपने चचा की तरफ मुड़ा। चाचा, मैं अभी आया, 15 मिनट में। वो बाहर आए तो जे ने इससे कहा, चाय पियेंगे कहीं बैठकर? कोने में मलबारी का होटल है, सफदर ने कहा। नहीं, कोई पुरस्कून रेस्टोरेंट होना चाहिए। सफदर हिचकिचाए फिर बोला, आइए। कुछ दूर एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। वो वहाँ जा बैठे। जे ने चाय और पेस्ट्रियाँ मंगवाई। आपको सादत भाई ने मेरा पता दिया होगा, सफदर ने कहा। हाँ, मुझे हैरत है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला था, जे ने कहा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं क्या प्रोग्राम बना सकता हूँ जे साहिब? आपको नहीं मालूम, जेल काट कर आने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। काश मैंने तालीम मुकम्मल कर ली होती। सफदर के लहजे में हसरत थी। तुम्हें बहुत अच्छा चांस मिल सकता है। आपकी नज़रों में कोई काम हो तो बताएं। जे ने इधर उधर देखा। ज़्यादातर मेज़ें खाली थी। मेरे पास एक आइडिया है सफदर, इस पर अमल करके हम दोनों दौलतमंद हो सकते हैं। सफदर ने चाय का घूंट लिया। काम की नौयत बताइए। फ़िलहाल मैं तफसील नहीं बता सकता। आपको मेरा ख्याल क्यों आया? मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर करतोबाजी कर सके। बोलो, क्या कहते हो? पहले आपको तफसील बताना होगी। फिलवक्त मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि माल बहुत तगड़ा मिलेगा। सिर्फ मोटरसाइकिल के करतूब दिखा के तुम्हारा असल काम सिर्फ यही होगा। मैं फ़िलहाल वादा तो नहीं कर सकता। जे ने चाय की प्याली खाली करके की तरफ सिरकाई। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा ख्याल में तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा और ये कोई गैर कानूनी काम होगा, वरना मैं तफसील बताने से क्यों हिचकिचाता है ना? ये बात मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, कुछ देर के लिए मुझ पर एतबार करो, कर सकते हो? ये पूछना ज़्यादा जिसका नफ़ी में जवाब कोई भी नहीं दे सकता था। सफदर ने कहा, मुझे आप पर एतबार है, लेकिन
بس پھر مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہیں میری پیشکش میں دلچسپی ہے یا نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ابھی پیچھے ہٹنے کا وقت ہے، بعد میں ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیں جے صاحب، آپ کھرے آدمی ہیں، خود کو کسی ایسے معاملے میں نہ پھنسا بیٹھیے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ جانتے ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسیں۔ یہ مسکرایا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آئیڈیا میرا ہے، میں ہی ساتھوں کا انتخاب کر رہا ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی جرم کرنا ہے؟ میں لفظوں سے کھیلنے کی وجہ تمہارے سوال کا جواب ہاں میں دوں گا۔ آپ اس کے لیے مناسب آدمی نہیں ہیں، صفدر نے بہت خلوص سے کہا۔ میں کسی عام روایتی جرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جے نے کہا۔ اس میں کوئی زخمی نہیں ہوگا، یہ بس ذہانت کا اور شاندار منصوبہ بندی کا کام ہے۔ ٹھیک سے عمل کیا گیا تو ناکامی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بات میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے، صفدر نے متاثر ہوئے بغیر کہا، اور آخر میں نے جیل میں ہی دیکھا ہے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے انجام کار مجھے جیل جانا پڑے۔ جے نے ویٹر سے اور چائے منگوائی۔ صفدر بیٹھا میز پوش کو گھور رہا تھا، شاید انکار کرنے اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ بات سنو صفدر، میں فی الحال تم سے ہاں یا نہ میں جواب نہیں مانگ رہا ہوں، چند روز سوچ لو اطمینان سے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور ہاں مجھے ایک اور آدمی چاہیے تمہارے علاوہ۔ کس قسم کا آدمی؟ جاندار ہو، لڑنے بھیڑنے سے نہ گھبراتا ہو، کسی حد تک ذہین ہو تو یہ اضافی خوبی ہے۔ ایسا کوئی آدمی ہے تمہاری نظر میں؟ ہے تو صحیح لیکن امریکی ہے، صفدر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ جے کا منہ بن گیا۔ کوئی ہندوستانی ہوتا تو اچھا تھا۔ بہت سخت جان آدمی ہے اور اسے پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ امریکی نیوی کا مفرور ہے، یہ ایک مراٹھی لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ فوجی بھگوڑا، وہ تو خطرناک ثابت ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ پھر بھی جے نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ہیروئن کے حوالے سے، صفدر نے بتایا۔ وہ خود تو نشہ نہیں کرتا لیکن غیر ملکی سیاحوں کو کبھی کبھی فراہم کرتا ہے۔ بہت تیز آدمی ہے۔ میں جیل سے باہر آیا تو وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا میں تو اب دھندا نہیں کرتا۔ پھر میں نے اسے ریٹا سے ملوا دیا، اب وہ ریٹا کے پاس ہی رہتا ہے۔ تمہیں قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ تمہارا مطلوبہ آدمی ہے۔ مجھے کچھ جچا نہیں، جے نے کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے اسے ملوا سکتے ہو؟ صفدر نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے کسی قسم کا اشارہ بھی نہیں دینا۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ پلان بی کی جاسوس سیریز دیکھنے کا شکریہ۔